ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہماری محفل جو کہ ذکر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام سے سجی ہوئی ہے۔ یہ آج امام حسین کا قیام ہے، یہ قیام حسینی کہلاتا ہے۔ اور اس محفل میں آپ نے دیکھا کہ علماء کرام نے بھی، جو کہ یہ محفل جاری و ساری ہے، علماء کرام بھی تشریف لائے، فنکار بھی تشریف لائے، نعت خواں حضرات بھی تشریف لاتے رہے اور وقتاً فوقتاً آئیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری قربانی کی داستان میں ہر طبقہ فکر موجود ہے، یعنی بچے تو موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، گھر والے تو ہیں ہی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کڑیل جوان بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نواسہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں یا ان کا ہے، تو پھر یہ مدد کرنے کے لیے یا ساتھ دینے کے لیے جان کیوں موجود ہے؟ مسیح طبقے سے تعلق رکھنے والا جان، امام علی مقام کا غلام، وہ کیوں موجود ہے؟ جان شہادت کے درجے پر کیوں فائز ہو رہا ہے؟ جان کو کیا پڑی ہے؟ جان چاہتا تو اسے سیف پیسج مل رہا تھا جب شمر آیا تھا، اور شمر نے آ کر قبیلہ بنی اسد سے یہ ضمانتیں لینے کی کوشش کی تھی کہ عباس علمدار بھی ساتھ آ جائیں، تو وہاں پر جان کو بھی لینے کے لیے لوگ آئے تھے، لیکن نہ تو عباس علمدار گئے نہ ہی جان گیا۔ تو جان وہاں کیا کر رہا تھا؟ اسی طرح سے کچھ روایات ملتی ہیں، ان روایات پر شک بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ راجپوت راجہ نکلا تھا اپنی فوج لے کر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے ہندوستان سے۔ اس روایت کو چونکہ اہمیت اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ ایک ضعیف واقعہ ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہر مکتبہ فکر، چاہے وہ مسیحی مکتبہ فکر ہو یا وہ ہمارے پاکستان میں بسنے والی جو کمیونٹیز ہیں ان کمیونٹیز میں ہندو کمیونٹی ہو، چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہو، بابا گرو نانک ہوں، وہ گرنتھ میں کیا لکھ رہے ہیں، گرنتھ میں کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں، گرنتھ میں کیا ذکر کر رہے ہیں، گرنتھ میں وہ قربانی حسین کا بھی ذکر کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں، یا اگر ننکانہ صاحب میں وہ اپنی محفل سجاتے ہیں اور بزرگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور بابا کی باتیں سنتے ہیں، تو بابا امام حسین کا ذکر کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو سکھ یہاں پر کیوں آ گئے؟ یہ مسیح کیوں آ گئے؟ تو جب بھی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو مسیح اللہ کی قربانی کے ساتھ ساتھ، اچھا ہمارے یہاں چونکہ مسیح اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن مسیح عقیدے کے مطابق وہ انتقال فرما گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ، لیکن دونوں عقائد کی اس بنیاد کو چھوڑ دیں تو ایک عقیدہ تو مشترک ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین مظلوم ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہی ہندو کمیونٹی، ان کیا ارجن کا ماما کنس، کورو اور پانڈو کی لڑائی میں مہا بھارت میں ارجن کا جو ماما تھا وہ کنس تھا، یہاں پر عباس علمدار کا ماموں شمر ہے، تو وہ اس سے سملیرٹی نکالتے ہیں، نہ ارجن نے کنس سے معاہدہ کیا تھا نہ عباس نے شمر سے معاہدہ کیا، تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی سملیرٹی، کامنالٹی موجود ہے، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے الحمدللہ۔ ایکسپریس کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی ہم یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، چاہے ہم جس چینل پہ بھی کرتے رہیں، اب ماشاءاللہ ہمارا چینل یہ ایکسپریس، اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پر اقلیتی، لفظ میں اقلیتی مجبوری میں بولتا ہوں، میرے بھائی جانتے ہیں یہ بات، میں یہ اقلیتی لفظ کا قائل نہیں ہوں۔ اقلیتی لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر کھچاؤ، جہاں محبتیں ہی محبتیں ہوں، وہاں اقلیتی لفظ بولا نہیں جاتا۔ یہ مسیح برادری بھی ہماری اپنی برادری ہے، یہ سکھ برادری بھی ہماری اپنی برادری ہے، تو ہمارے جناب سردار رمیش صاحب یہاں تشریف فرمائے، ست سری اکال، السلام علیکم، اور یہاں تشریف فرمائے ہمارے ساتھ پاسٹر رفاقت صادق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو اب یہ دونوں شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے پاسٹر رفاقت صادق صاحب کی طرف بڑھوں گا اور اسے پوچھوں گا
اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جان نے قربانی دی امام علی مقام سیدنا حسین کے ساتھ. آپ ہمیشہ مظلومیت کے ساتھ کھڑے رہیں, یعنی آپ کی پوری قوم, مسیحیت. مجھے اچھی طرح یاد ہے نیوزی لینڈ کی مسجد پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے مظلوموں کا ساتھ دیا. مطلب جہاں اگر مسیحیت کو معلوم ہو کہ مظلومیت کھڑی ہے تو مسیحیت وہاں ساتھ دیتی ہے. اب دیکھیں, آپ شدت پسند, انتہا پسند تو ہر طبقہ فکر میں ہوتے ہیں. ہم بات عمومی کر رہے ہیں, خصوصی نہیں کر رہے ہیں. عمومی بات یہ کہ مسیحیت بھی مظلومیت کے ساتھ کھڑی, کیونکہ مسیحیت بھی مظلوم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس معاملے سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا یا یہ ان کے مطابق وہ انتقال کر گئے, اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اس بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ پر ظلم بہت ڈھایا گیا. حضرت عیسیٰ پر ظلم بہت ڈھایا گیا, مسیح اللہ پر کوڑے برسائے گئے. اور میں اگر آپ کو وہ کوڑے بتاؤں کہ کیسے تھے, تو ان کوڑوں پر خنجر لگے ہوئے تھے, اور ان کوڑوں پر خنجر لگا کر مسیح اللہ کی پیٹھ کو لہو لہان کر دیا گیا تھا. اور پیلاطوس یہ چاہتا تھا کہ مسیح اللہ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. پیلاطوس یہ چاہتا تھا, اور اس وقت یہودا وہاں پر موجود تھا جو چاہتا تھا کہ, اور یہودا یہ فیصلہ دے رہا. اس وقت یہودا کا فیصلہ تھا کہ مسیح اللہ نے خروج کیا ہے. کربلا میں ابن شریح کا فیصلہ تھا کہ امام حسین نے خروج کیا. دیکھو کیسی عجیب سی بات ہے, آپ کو مظلومیت ہر جگہ پر نظر آئے گی. صاحب, آپ کیسے موازنہ کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مظلومیت کا اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا؟ گو کہ ایک نبی ہے اور ایک نبی کا نواسہ ہے. فرق تو ہے, فرق بہت بڑا ہے. ایک نبی ہے, ایک نبی کا نواسہ ہے, لیکن انہیں پھر آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آنا ہے. تو اس فرق کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح سے ہمیں بیان کریں؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم انتہائی آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ ہر دفعہ اس طرح کا گلدستہ اور محفل سے جاتے ہیں. اور آج کیونکہ ایک بڑا خاص اہم دن ہے, کیونکہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس دن کو اپنے اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. مظلومیت کا دن ہے, کیونکہ جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے, اور آپ نے جان کا ذکر کیا, کیونکہ حضرت امام حسین وہ صرف ایک طبقے کے نہیں تھے, وہ انہوں نے اجتماعی کام کر رہے تھے, پبلک کے لیے کام کر رہے تھے, اور لوگوں کے لیے وہ انہوں نے اس اپنی جان کو شہادت کے لیے پیش کیا. جان کیونکہ ان کا ملازم رہا, ان کا خادم کہہ لیں, ساتھ تھے, ساتھی تھے ان کے. اور دیکھیں اس کی وجہ سے آج ہمارے ایک نام بہت بڑے شاعر کے جان ایلیا سے نام رکھا گیا. اور ان میں 3 لوگ تھے. جی ہاں, 3 لوگ تھے, بالکل 3 لوگ تھے. ٹھیک ہے, جنہوں نے, لیکن ابھی اس کی جان کی تو شادی ابھی تازی ہوئی تھی, تازی شادی تھی. لیکن انہوں نے کہا گیا کہ مدینے میں شادی ہوئی تھی, ابھی بس چلے تھے فوراً. جی ہاں, کچھ دن پہلے. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں, آپ کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, آپ جس آواز کو آپ بلند کر رہے ہیں, آپ جس آواز کو اٹھا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ. اگر آپ اپنی جان کی شہادت دینے سے دریغ نہیں کرتے تو مسیح بھی آپ کے ساتھ ہیں. جان پیچھے نہیں ہٹے گا. کہا آپ کی شادی ہوئی ابھی, اس نے کہا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, میں ساتھ ہوں, میرا خاندان ساتھ ہے. اور مسیحیت نے ہمیشہ مظلومیت کا ساتھ دیا ہے. اچھا, اور اگر آپ دیکھیں جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے. تو یعنی کزن تھے, یعنی یحییٰ عیسیٰ الگ الگ نہیں ہے. تو ادھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے ناموں کے ترجموں میں سے ایک ترجمہ حسین بھی ہے, تو اگر آپ یہاں دیکھیں جان ادھر بھی موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے. تو انہوں نے مظلومیت کا ساتھ دیا. جب ہم مظلومیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے علیہ السلام بھائی کہتے ہیں جی, کسی ایک دن پروگرام میں تو اس نے کہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہو یار, وہ تو بقول اسلام کہ وہ رحمت العالمین ہے, تو پھر ایک کو تو نہ ہوئے, نہ اس میں ہندو ہے, نہ اس میں کرسچن ہے, نہ کوئی اور ہے, سب ایک ہیں. پوری قوم, پوری نیشن کے لیے انہوں نے کام کیا, انسانیت پر کام کیا. جب انسانیت کا کام کیا تو پھر وہ کوئی مذہب نہیں رہا, سب ایکول ہیں. اور آج صبح میں ایک اس پہ ریسرچ کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ صرف
یہ اہل تشیع نہیں ہے اس کام میں. ہاں اس کام میں ہمارے ہندو بھائی ہاں انٹیریل سندھ میں جائیں آپ تو انٹیریل سندھ کے اندر وہ باقاعدہ ماتم کرتے ہیں. ہاں 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 ٹھیک ہے, ماتم کرتے ہیں, مجالس میں جاتے ہیں, مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور پورا وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مذہب اپنی جگہ یا مظلومیت ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم انسانیت پر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ اہل اسلام کے اندر بھی اور اہل مسیحیت کے اندر بھی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مظلومیت میں کھڑا آنا ہے, کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ یونٹی کا نام ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. تو کوئی مذہب جو ہے وہ یونٹی کے خلاف نہیں ہے. نہیں ہے. اہل اسلام یونٹی کی بات کر رہے ہیں, اہل کرسچن بات کر رہے ہیں, اور ہمارے سکھ بھائی یونٹی کی بات کر رہے ہیں, ہندو بھائی یونٹی کی بات کر رہے ہیں. تو میں تو جب بھی آپ کے پاس آیا ہوں مجھے پیار اور محبت ملا, اور یہ پیار محبت ملا, کبھی ہم لوگوں نے وہ نہیں محسوس کیا. بالکل. تو سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کرسمس پہ آتے ہیں, کرسمس کے موقع پر ہمارے ساتھ چرچ میں کیک کاٹتے ہیں, اور اس دفعہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ آئیں, ایسٹر پہ بھی آئے تو ایک دن پہلے آ کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ بھائی میں تم لوگوں سے الگ نہیں ہوں, مشکل کی گھڑی ہے. ڈاکٹر صاحب وہاں پر راشن لے کے پہنچے اور لوگوں کو ہم نے دیا. تو یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے, یہ ایک یونٹی ہے. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ دکھ میں شامل ہو. اگر آپ کسی کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے تو دکھ میں اس کے ساتھ کھڑے رہو. ہاں سردار صاحب, بابا گرو نانک نے, اب تو ماشاءاللہ کرتارپور بارڈر بھی کھل گئی ہے, اب تو سکھ یاتری بھی آ رہے ہیں بابا کی زیارت کے لیے. بابا کو بھی بڑی خصوصیات ملی. بابا کی 2 دفعہ تدفین ہوئی, پتہ ہے نا آپ کو. بابا کی 2 دفعہ تدفین سے مراد بابا کی چیزوں کی الگ تدفین ہوئی, بابا کی جسد خاکی کی الگ تدفین ہوئی. بابا کے جسد خاکی کی تدفین کا سہرا اور حصہ سکھوں کے سر آیا, اور بابا کی جو چیزیں تھیں وہ مسلمانوں نے ان کو دفن کیا. تو مسلمانوں سے بابا کی ایک بڑی خاص نسبت ہے اور قوت ہے. میں نے جتنا بھی گرنتھ کو پڑھا ہے, گرو گرنتھ جو ہے اس کو پڑھا, پھر بابا کے جتنے بھی میں نے اقوال پڑھے جو کہ دوہے کی شکل میں بھی ہیں اور نثر کی شکل میں بھی ہیں, میں نے اس میں بھی مظلومیت کا عنصر بڑا پایا. امام حسین کی بڑی تعریف پائی میں نے, اور امام حسین کے بڑے عاشقوں میں سے تھے بابا گرو نانک. آپ کیا موازنہ کریں گے اس پوری شہادت کی دردناک کہانی کا بابا گرو نانک کے ان دوہوں سے یا ان اذکار سے جو انہوں نے اپنے گرنتھ میں لکھے امام حسین کے لیے؟ جی, سب سے پہلے تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کا بہت شکر گزار. اور پہلے آپ کا بھی ایک شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا, معذرت چاہتا ہوں. آپ نے اپنے گھر میں میری بیوی کو گھر کی چادر پہنائی, اپنی بہن بنایا, اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ آج سے آپ کی بہنی ہے, اور جب سکھ کسی کو چادر اڑا دے تو ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. تھینک یو آپ کا. اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ میری فیملی کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا کچھ وقت, اور وہ ہماری بہن ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایکسپریس کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ آج ایکسپریس کو آپ کے توسط سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جس چینل میں بھی رہے ہیں ہمیشہ آپ نے تمام جو پاکستان میں مذاہب بستے ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کی, اور آج ایکسپریس کو یہ اعزاز آپ کے توسط سے حاصل ہوا کہ تمام مذاہب کے لوگ یہاں موجود ہیں. اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مظلومیت کی جو مثال ہے وہ سب سے بڑی مثال حضرت امام حسین, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اور انسانیت کو بچانے کے لیے دی. آج اگر کرسچن بھی اس کو مانتا ہے, سکھ بھی اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں, اور ہمارے ایک سوامی پرمود کرشن آچاریہ جی ہیں جو امام حسین کے بارے میں کافی مجالس میں وہ شرکت کرتے ہیں, تو ہمیشہ انسانیت کی بات امام حسین نے جب قربانیاں دی تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں دی, انہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانیاں دی. اس لیے آج کہا جاتا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو اس طرح سے گرو گوبند سنگھ کی اگر ہم بات کریں جو سکھ مذہب کے 10ویں گرو تھے, ان کی بھی مثال اگر ہم دیکھیں, اس ہسٹری کو دیکھیں تو وہ قربانیوں سے ہی بھری ہوئی ہے. انہوں نے بھی اپنے بچے قربان کر دیے انسانیت کو بچانے کی خاطر. اسی طرح امام حسین کے لیے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے. اسی طرح تمام مذاہب کے لوگ جب محرم آتی ہے
تو اپنے محلوں میں، مندروں میں، چرچز میں یا گردواروں میں جہاں جہاں جو بستے ہیں وہ نیاز بھی بانٹتے ہیں، اور پانی کی سبیلیں بھی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ یہی ہمارے گردوارے میں جو کراچی میں ٹیمپلز ہیں ہمارے، اس میں ہر سال پہلی محرم سے لے کر جو 10ویں محرم تک پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، اور ہمارے سکھ برادری کے والنٹیئرز جو ہے وہ وہاں پر سیوا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قربانی ہے جس کو آج ہم یہاں پر یاد کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان کی قربانیوں کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ آج بھی وہ درد ہمارے دلوں میں ہے، جو ان کی قربانی ہے اس کو یاد کر کے ہمارے لوگ بھی جو کافی دنیا بھر میں بستے ہیں وہ مجالس میں بھی شریک ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں بھی ہم جاتے ہیں اور نیاز بھی کرتے ہیں، اور گردواروں میں عبادت بھی کی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا جو تھے، جو گولڈن ٹیمپل میں شہید کر دیے گئے، وہ بڑی عقیدت رکھتے تھے امام حسین سے۔ دیکھیں یہ تو بات ہی ہر کسی کے عقیدے کی ہے، اور اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک سکتے ہیں۔ جس کا پیار ہوگا، جس کا عقیدہ ہوگا، وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے گا، چاہے ہم اس کو کتنا بھی کہیں۔ جس طرح آپ نے بابا گرو نانک کا ذکر کیا، تو بابا گرو نانک کی بھی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ وہ بغداد بھی گئے اور سعودی عرب بھی گئے، حج کے لیے بھی گئے، اور کافی دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ تو گرو گرنتھ صاحب میں جب دیکھیں تو بابا فرید شکر گنج ان کے کلام بھی شامل ہیں، وہ بھی آپ نے ضرور پڑھے ہوں گے، دوہرا دونوں ملتے تھے نا، آپس میں ملاقات ہوتی تھی، اور اس میں بھی یہی بتایا کہ اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کون مندے۔ ایک ہی نور پر سارا جگ ہے، کائنات ہے، دنیا ہے، اور ہم سب ایک رب اور ایک خدا کی مخلوق ہے۔ تو انسانیت کا درس جہاں بھی ہوگا، سکھ برادری نے ہمیشہ پاکستان میں بستے ہوئے یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی بستی ہے، جہاں پر بھی مظلومیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، انہوں نے ہمیشہ حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا ہے، گرو گوبند سنگھ جی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر مظلومیت کی جان کو بچایا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، اور کھڑے رہے ہیں مظلومیت کے ساتھ ہمیشہ۔ تو سکھ قوم بھی اس سیوا میں پیچھے نہیں ہے، جہاں بھی مظلومیت کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم وہاں پر کھڑے رہیں گے، اور حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی پاسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ مظلومیت کی بات آپ کر رہے تھے، تو اس میں بھی آپ نے ایک ریفرنس دیا کہ جو وزیر اعظم خاتون جا کے جب بڑی تباہی ہوئی نیوزی لینڈ میں، تو اس نے اپنی پوری ایک انسانیت ہونے کا تقاضا پورا کیا کہ ایک انسان ہوتے میرا فرض ہے۔ اور ہم جب اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت کے اندر اتنا جذبہ ہے، تو جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو ہماری آنکھوں کے اندر آنسو تھے کہ ایک عورت کے اندر اتنا جذبہ ہے، جو ایک وہ ان کو گلے مل رہی ہے، ان کے ساتھ پیار کر رہی ہے۔ حضرت مریم یاد نہیں آئی؟ ایک جذبہ ان میں بھی جذبہ تھا، بالکل ان کے جو حضرت آسیہ، حضرت مریم، اب بڑی بڑی خواتین، یہ تو بہت بعد میں خواتین ہیں، اصل تو جذبہ ملا ہی حضرت مریم سے ہے۔ یہ انہی سے تو سارا یہ سسٹم چلا ہے کہ اس کو دیکھا ہم نے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں میں حضرت مریم پاکیزگی کی علامت ہے، اور ہماری حضرت مریم کا تذکرہ بہت ادب اور احترام سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تو حضرت مریم کو پاکیزہ خاتون کہتے ہیں، اور انہوں نے جو چپ کا روزہ رکھا تھا ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دہنے مریم سے روح عیسیٰ کو پھونکا تھا، اس لیے جو ہے وہ چپ کا روزہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ بڑی عزت کی جاتی ہے مریم علیہ السلام۔ میں ایک نرسنگ کالج ہے تو وہاں صبح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، مکس لڑکیاں کرسچن مسلم پٹھان سب مکس ہیں وہاں۔ تو میں ان سے میں نے کہا کہ میں الحمدللہ قرآن کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور بائبل کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں نے کہا، پھر میں نے ان کے ساتھ ایک تبصرہ کیا، میں نے کہا کہ سورۃ عمران، آل عمران، سورۃ اخلاق، میں نے کہا یہ ساری میں اس سے واقف ہوں۔ تو ان کو بچوں کو سمجھا رہا تھا میں، تو میں نے کہا صرف ہم یہاں کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، لیکن جہاں یہ تعلق ہے نیوزی لینڈ کے لوگوں کا، وہاں تو ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہم نے اپنے چرچ کے اندر سنڈے کی پاک ماس کے اندر ہم نے ان کے لیے شمعیں روشن کی، ان کے لیے دعائیں کی، اور پھر ہم نے باہر روڈ کے اوپر مائیکل صاحب کے گھر کے باہر
जमाल सिद्दीकी साहब आए, उसमें और भी मेरे मुसलमान भाई आए। माइकल साहब की अहलिया कैसी है? ठीक है माशाल्लाह। वो बड़ी ज़बरदस्त खातून। हमने ये सबूत दिया रोड के ऊपर खड़े होकर, दुआएं की गई कि हम सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शख्स के साथ हैं। पाकिस्तान के मुसलमान वो दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, दुनिया के किसी भी इसमें हो, पाकिस्तान के मसीही जो है उनके दुख और दर्द में हर तरह से शामिल हैं, और हम उनके लिए एक अच्छे तरीके से हम उनके दुख में बराबर की शरीक। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ाकत सादिक साहब, हमारे सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सरदार साहब तो हमें ऐसे मिल गए कि परसों हम अपने वकील साहब के पास गए, वहीं सरदार साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई नमाज़ पढ़ा के आ गए? तो मैंने देखा अरे तो अपने सरदार भाई हैं, क्योंकि वो अपना टोपी शोपी में बैठे हुए थे। तो यही देखिए मोहब्बत है, प्यार है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत और प्यार को बरकरार रखे। ये मेरा पाकिस्तान है। आमीन। इस पाकिस्तान में मसीह भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, और पारसी भी है, दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं। इसी को पाकिस्तान कहते हैं। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।